بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف و نحو ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ توابع 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلا تابع ہے وہ ہے صفت۔ صفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک صفت ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے سببی۔ ایک صفت حقیقی ہوتی ہے اور ایک سببی ہوتی ہے۔ حقیقی صفت جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ موصوف کا وصف بیان ہوتا ہے اس صفت میں۔ مثال کے طور پر رجل عالم، اس مثال میں یہ جو عالم صفت ہے یہ اس رجل کی ہے، بذات خود اس کی ہے، کسی تیسرے بندے کی نہیں ہے، یعنی یہ مرد ہی عالم ہے۔ عالم کی صفت اس رجل کے لیے ہے۔ صفت حقیقی کا اعراب موصوف کے مطابق ہوتا ہے 10 چیزوں میں۔ 10 وہ کون سی چیزیں ہیں؟ 3 اعراب، تعریف و تنکیر، تعریف و تنکیر، اعراب، تعریف و تنکیر، مذکر اور مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ 10 چیزیں ہیں اعراب میں، رفع نصب جر۔ 2 تعریف و تنکیر، مذکر مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ 10 چیزوں میں صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک ساتھ یہ 10 چیزیں نہیں پائی جائیں گی۔ ذی شعور جانتا ہے کہ سب کے سب تو نہیں پائی جاتی نا۔ اعراب میں 3 چیزیں، رفع نصب جر، ایک وقت میں ایک ہی آئے گی۔ تعریف و تنکیر میں ایک وقت میں ایک آئے گی۔ مذکر مؤنث میں ایک وقت میں ایک آئے گی۔ اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع ایک وقت میں ایک آئے گی۔ تو بجک وقت ایک ٹائم میں 4 چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک ٹائم میں 4 چیزوں میں ہوگی، اعراب، رفع، تعریف، مذکر، واحد، یہ 4 چیزیں ہوگی۔ ایک وقت میں 4 چیزوں میں مطابقت ہوگی۔ 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے حقیقی صفت کی موصوف کے موصوف کی۔ ٹھیک ہے، اب جو سببی ہوتا ہے، سببی کیا ہوتا ہے؟ سببی میں موصوف کی صفت بیان نہیں ہوتی ہے بلکہ موصوف کے متعلق کی صفت بیان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جاء رجل عالم ابوہ۔ ٹھیک ہے، یہاں رجل ہے موصوف اور عالم ہے صفت۔ اب عالم جو صفت بیان ہوئی ہے وہ اس رجل کی نہیں ہوئی ہے۔ عالم صفت اس رجل کی بیان نہیں ہوئی بلکہ اس رجل کے ابا جان کی بیان ہوئی ہے۔ یعنی وہ شخص آیا کہ جس کا ابو عالم ہے، یہ عالم صفت اس کے ابو جان کی بیان ہوئی ہے۔ سببی وہی ہوتی ہے کہ موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے، یعنی صفت موصوف کے متعلق کی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ صفت ہے عالم، یہ اس رجل کے ابا جان کی ہے جو کہ اس کا ریلیٹڈ ہے۔ یہ اس کی صفت نہیں بلکہ اس کے ابو جان کی صفت ہے، کیونکہ صفت سببی۔ صفت حقیقی 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق تھی، لیکن سببی اس موصوف کے 10 چیزوں میں مطابق نہیں ہوگی بلکہ 5 میں ہوگی، اعراب، تعریف و تنکیر، تعریف و تنکیر۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ 5 3 اعراب، تعریف و تنکیر، معرفہ، نکرہ، رفع نصب جر، معرفہ، نکرہ، یہ 5 چیزوں میں صفت موصوف کے مطابق ہوگی۔ مطابقت ان میں 5 چیزوں میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے عالم رجل اعراب میں ہو جائے گی معرفہ، اور یہ معرفہ، اب یہ مرفوع، یہ بھی مرفوع، یہ نکرہ، یہ بھی نکرہ۔ یہاں پر اگر ہم یہ لگا لیتے ہیں، یعنی ہم لگاتے ہیں عالمۃ امہ، ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھیں یہ بھی درست ہو جائے گا، یہ بھی درست ہو جائے گا، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، درست چلے گا، کیونکہ ہمیں ان 5 چیزوں میں ان کی مطابقت دیکھنی ہے۔ اب رجل نکرہ ہے، عالم بھی نکرہ ہے، جو ہمیں جو مطلوب تھا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں نکرہ ہے۔ اب یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اعتبار کیوں نہیں ہے؟ یعنی ان 5 چیزوں میں یہ مطابقت ہے، بقیہ میں کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے، آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جب فاعل زائد ہوتا ہے تو فعل واحد آتا ہے۔ تو جو صفت کا صیغہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں، ان کا فاعل جب ظاہر ہوتا ہے تو یہ بھی واحد آتے ہیں، یہ فاعل بنتا ہے یہ والا، یعنی اس جو صفت ہوگی تو صفت اس کا فاعل آئے گا۔ حقیقی میں صفت کا فاعل آئے گا عبارت میں،
اور یہ ہے اس کا فاعل، یہ عالمہ کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس کا فاعل ظاہر ہے تو عالم نے مفرد واحد ہی آنا ہے، تو اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ موصوف جو اس کا ہے وہ تسنیہ ہے یا جمع ہے، ہم یہاں پر یہ لگا دیتے ہیں ولدان، ولدان لگا دیتے ہیں، تو یہاں پر تھوڑی سی چینج یہ آ جائے گا کہ اس فاعل کے ساتھ جو ضمیر ہوگی وہ تسنیہ کی آ جائے گی، بقیہ یہ فاعل ظاہر ہے تو یہ صفت اپنی جگہ پر واحد برقرار ہے، موصوف اس کا تسنیہ ہے، کیونکہ ہمیں موصوف کا تسنیہ کو دیکھنا ہی ہے، تسنیہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ میٹر ہمیں کیا کرتے ہیں، یہ پانچ چیزیں، اعراب، تعریف و تنکیر، یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ ہمارا جو مطلوب تھا وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس صفت سببی میں، ٹھیک ہے؟ یہ بنے گا اس کا فاعل اور یہ ہے اس میں فاعل، ٹھیک ہے؟ یہ صفت ہو جائے گی، یہ موصوف ہو جائے گی۔ اب ہم اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اس کی ترکیب بالکل آسان سی ہے، یہ فعل ہے، ولدا موصوف، عالمہ اس میں فاعل، ٹھیک ہے؟ جو ہے عالمہ اس میں فاعل، یوم مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بنے گی مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گی اس عالمہ کا فاعل، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر شبہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، تو یہ بنے اس موصوف کی صفت، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت مل کر یہ بنے گی مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہو کر یہ اس فعل کا فاعل بنے گی، ٹھیک ہے؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے سببی، یہ صفت ہے دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک سببی، حقیقی 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے اور سببی 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔